اور صحابی نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے سورہ اخلاص بہت پسند ہے. تجھے سورہ اخلاص بہت پسند ہے؟ ہاں. کہ چل اللہ کو بھی تو پسند ہے. اب کیا چاہیے؟ تو ایک درخواست یہ ہے کہ روزانہ جنت میں بنگلے بناؤ. ساؤتھ افریقہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، یہ احمد آباد کی ہے. وہ ہماری شاگرد نے جب اس نے بیان سنا تو 2013 سے ہمارا یہ سبق چل رہا ہے واٹس ایپ پہ، تو اس کا مجھے فون آیا کہ ابو جی میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. لیکن ابو جی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، تھوڑی شرم آتی ہے. میں کہا نہیں بیٹا پوچھو، شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ تو خیر کی چیز ہے، آپ پوچھنا چاہو پوچھو. تو دیکھا ابو جی بہت بنگلے ہو گئے جنت میں میرے، اتنے بنگلے کریں گے کیا؟ وہاں بھاڑا بڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ڈاکٹر نہیں پوچھ رہی ہے رینٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا. گجراتی کو رینٹ کی فکر ہوتی ہے، گجراتی اور پنجابی. تو میں نے کہا دیکھ بیٹا وہاں بھاڑا تو نہیں آئے گا، تو کریں گے کیا؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے. جتنی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی بتائی ہے اتنی فضیلتیں کسی اور سورت کی حضور نے نہیں بتائی. بعض صحابہ تھے وہ تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں. اس لیے اور میں ایک بات بتاؤں، رات کو اگر نیند نہ آئے نا، آدمی کروڑے بدل رہا ہے، تو میں کہتا ہوں 2-4 بنگلے بنا لے بھائی، نیند بھی آ جائے گی، تیرے بنگلے میں تیار ہو جائیں گے. اس لیے سورہ اخلاص 313 مرتبہ، 314 ہو جائے، 315 ہو جائے، 320 ہو جائے، 400 ہو جائے، 1000 ہو جائے، وہ آپ کے مقدر. 313 میں اس لیے کہتا ہوں کہ بدر والوں کی تعداد 313 تھی. یہ 313 میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے. اور اتنے فائدے میں نے دیکھے الحمدللہ. میں نوا مسجد میں بیان کرتا تھا، بمبئی والوں کو معلوم ہے نوا مسجد میں بہت اعتراض والا بیان ہوتا تھا. میں ایک مرتبہ بیان کر کے نکلا، ایک لڑکی جو غصے میں وہاں کھڑی ہوئی اور اس نے کہا ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی، کہیں سے رشتہ آتا نہیں ہے، بہت پریشان ہوں. تو میں نے کہا بیٹا میں ایک علاج بتاؤں تو کرے گی؟ کوئی نسخہ بتاؤں کہ وظیفہ بتاؤں؟ ابو جی میں ضرور کروں گی. تو میں نے اس وقت میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا. اب 313 پر آیا ہوں کیونکہ بھائی آپ لوگوں کے پراپرٹی کے بھاؤ بڑھ گئے، زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے، تو ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھنا چاہیے بھائی. بھائی آپ نے جو ہے وہ لبرٹی والے ابھی آئے تھے میرے پاس، بھائی کتنا پڑھتے ہو؟ ایک کم. میں نے کہا کیوں؟ لبرٹی تم نے خریدی تھی 5 لاکھ روپے کی، اور اب کتنے کی ہے؟ ہاں تو میں نے کہا ہمارا بھاؤ ہی بڑھنا چاہیے، 313 پڑھو. اس کو میں نے کہا بیٹا تو 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھ. یہ میں نے اس کو کہا. اور میرے پاس تصویر تھی اس وقت میں تصویر ساتھ میں رکھا کرتا تھا. تصویر حسین ایک تصویر میں ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھ یہ میری تصویر ہے، اس تصویر کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ 4 نام ہے اس کے. یہ تصویر تجھے ہدیہ دیتا ہوں، اس تصویر کے اوپر تو پڑھتی رہنا. میں نے کہا یہ میری تصویر، یہ قیمتی تصویر ہے، مال کے اعتبار سے قیمتی نہیں ہے. میرا ہاتھ لگا ہے اس پر، میں نے پڑھا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر، تو قیمت اس کی ہے. اس لیے یہ تصویر تو لے جا، اس کے اوپر پڑھتی رہنا، اور پھر انشاءاللہ آئندہ سال میں آؤں گا مجھے رپورٹ دینا. خیر وہ تو میں تصویر لی، آنکھوں کو لگائی، اور ماشاءاللہ بہت کہا ابو جی جزاک اللہ. اس کا جو جملہ تھا ابو جی کا وہ اب تک مجھے یاد ہے، ابو جی ابو جی ابو جی. کل چلی گئی. دوسرے سال میں نوا مسجد پہنچا، باہر نکلا تو وہی لڑکی ایسے تصویر لے کر کھڑی اور بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں. میں سمجھ گیا کہ یہ تصویر آدمی پہچانتا ہے، اپنی کار آدمی پہچان لیتا ہے، موٹر سائیکل پہچان لیتا ہے، اپنی گھڑی پہچان لیتا ہے. یہ کھڑی. میں نے بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا الحمدللہ یہ آپ کے وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح بھی کرا دیا، بہت اچھا شوہر اللہ نے دیا، اور ابو جی بہت پیسہ بھی اللہ نے دیا. میں نے کہا دیکھ یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اسٹاپ مت کرنا، اسٹاپ کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، خرچ کرتی رہنا.
مدرسے میں یا یتیموں پر بیواؤں پر تو خرچ کرنا. میں کہا ابو جی الحمدللہ اللہ نے مجھے لڑکا بھی دیا, اس لڑکے کو تھوڑا سا پڑھ کے دم کر دو. دم بھی کیا میں نے. میں نے کہا ابو جی خوشخبری سناؤ. میں کہا سناؤ. اس کا نام تھا حلیمہ, کہ میرے محلے کی لڑکیاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ میں کہتا کہ 10ویں, جاندار شاندار مالدار دیندار, اور میں روزانہ پڑھتی ہوں. ابو جی جس کو میں نے یہ وظیفہ دیا پڑھا, اللہ نے سب کی شادیاں کروائی. اللہ نے اتنا کرنٹ رکھا ہے, اللہ دعائیں قبول کرے گا. بنگلہ تیار. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا جنت کے اندر جو ہے بنگلہ بناتے جانے کا, بنگلہ بناتے جا. خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں اگر کہیں آگے پیچھے کچھ ہوا تو اللہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک میری پراپرٹی تو یہاں ہے, میرے پراپرٹی تو جنت میں بنائی ہے. اللہ کہے کہ جب آپ کرو گے انشاءاللہ بھائی.